جی السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و آفیت سے ہوں گے۔ آج پاکستانیوں کے لیے تمام بہترین اپرچونٹی ہے۔ جو لوگ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے جابس کا ویٹ کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے۔ تو آئیے ہم جاب کی تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ایسی تمام جو بھی جابس پاکستان میں آتی ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو آئیے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں جابس آئی ہیں اور یہ کن لوگوں کے لیے، کون کون اپلائی کر سکتا ہے، کیا ایج ہونی چاہیے، کب تک کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے، کس ڈیٹ تک ہمیں ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں، ساری چیزیں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرتا ہوں۔ اب یہ جو پوسٹ ہیں یہ یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے، یہ دیکھیں تو اپلیکیشن ریسیوڈ آفٹر ڈیو ڈیٹ ول ناٹ بی انٹرٹین، مطلب یہ جو ہے ٹائم پہ ہمیں بھیجنے ہیں ڈاکومنٹس، کون سے ڈاکومنٹس بھیجنے اور کس کو بھیجنے ہیں، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ سویلین ریکارڈز آفیسر آف پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکل ایبٹ آباد۔ اب ان کو ہمیں یہ ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں، اور ڈاکومنٹس کون سے ہونے چاہیے، اور یہ کون سی لاسٹ ڈیٹ ہے، 23 مئی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اور ڈاکومنٹس جو بھی ہماری مطلب ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہے، جو بھی ڈگری ہے، جو بھی ہم نے کی ہوئی ہے ساری، ان کے علاوہ جو بھی ڈپلوماز ہے، کتنا بھی ایکسپیرینس ہے، سارے سرٹیفکیٹ کی فوٹو کاپی وہ ہمیں اٹیسٹ کروانی ہوگی کسی بھی گزٹڈ آفیسر سے۔ وہ ہمیں اس ایڈریس پہ بھیجنی ہے، ٹھیک ہے، 23 مئی سے پہلے۔ اٹیسٹ فوٹو کاپیز آف کمپیوٹرز نیشنل آئیڈینٹی کارڈ along with ون پاسپورٹ سائز فوٹو، این آئی سی کی بھی فوٹو کاپی بھیجنی ہے، اور ایک پاسپورٹ سائز فوٹو کا آپ کی تصویر ہونی چاہیے پاسپورٹ سائز، اس پہ بھی اٹیسٹڈ کروا کے بھیج دینا۔ اور اس کے علاوہ ڈومیسائل تمام ضروری ہے، ڈومیسائل کی بھی کاپی اٹیسٹ کروا کے آپ کو بھیجنی ہے۔ اب یہ کون سی جابس ہیں، کس کے لیے ہے، کون سے ایریا کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں، یہ اسسٹنٹ کی جاب ہے، BPS 15 گریڈ کی جاب ہے۔ یہ کتنی جابس ہیں، ایک ہی ویکنسی ہے۔ یہ کوٹا صرف پنجاب والوں کے لیے ہے، یہ سندھ والوں کے لیے نہیں ہے یا بلوچستان والوں کے لیے، یہ صرف پنجاب والوں کے لیے ہے۔ اور ان کی جو جاب کی ریکوائرمنٹ ہے وہ گریجویشن منیمم اور ٹائپنگ اسپیڈ 30 ورڈز پر منٹ ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ٹیکنیشین الیکٹریکل کی جاب ہے، اس کے لیے الیکٹریکل یا میکینیکل کا کوئی بھی ہو، یہ 11 گریڈ کی جاب ہے، اور اس کا جو ہے کوٹا 2 جابس ہیں اور 2 ویکنسیز ہیں، مطلب ایک سندھ کے لیے ہے، دوسری بلوچستان کے لیے ہے۔ اور رولر کے لیے انٹرمیڈیٹ وتھ ڈپلوما ہونی چاہیے، انٹرمیڈیٹ بھی ہونی چاہیے اور ڈپلوما الیکٹریکل میں ہونی چاہیے، اور 3 سال کا انجینئرنگ کا تجربہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ الیکٹریشین کا مطلب آپ کو تجربہ ہونا لازمی ہے۔ اور اگر آرمی سے ریٹائر شدہ پرسن ہے تو اس کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے علاوہ IC اسکواش ہے، BPS 10 ہے، 10 اسکیل ہے، یہ میرٹ پہ، اوپن میرٹ پہ، اس میں کوئی بھی سندھ، پنجاب، بلوچستان کہیں سے بھی اپلائی کر سکتا ہے۔ یہ سب کے لیے ہے، ایک ہی ویکنسی ہے لیکن سب کو چانس دیا جائے گا۔ تو اس کے لیے بھی انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے، 3 ایئرس کا ریلیونٹ اسپورٹس کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، یا میڈلز ونرز ان ڈسٹرکٹ یا پروونشل لیول پہ۔ اور ریٹائرڈ آرمی پرسن اگر ہے، پروفیشنسی ہے ٹینس اسکواش سرٹیفکیٹ میں، تو اس کو بھی ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد نرسنگ اسسٹنٹ جو ہے وہ BPS 7 ہے، اس کے لیے 2 ویکنسیز ہیں، 2 جابس ہیں، میرٹ پہ ہے، بالکل میرٹ پہ، ایک ہے پورے پاکستان کے لیے جس میں کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے، اور ایک ہے صرف پنجاب کے لیے۔ اس کے لیے جو ڈگری ریکوائرڈ ہے وہ میٹرک وتھ سائنس اینڈ ڈپلوما ان نرسنگ ایٹ لیسٹ 1 ایئر ایکسپیرینس فرام اینی ہاسپٹل، کسی بھی ہاسپٹل سے 1 سال کا تجربہ ہونا چاہیے، اور میٹرک سائنس میں ہونا چاہیے، اور ڈپلوما نرسنگ میں ہونا چاہیے۔ جس کا ڈپلوما نہیں ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر نرسنگ سے ریٹائر شدہ کوئی بھی ہے اس کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے علاوہ لیبارٹری اسسٹنٹ، اب یہ 7 گریڈ کی جاب ہے، ایک ہی ویکنسی ہے، پنجاب والوں کے لیے ہے، میٹرک وتھ سائنس 1 ایئر ایکسپیرینس ان ریلیونٹ جاب۔ اس میں کوئی ایکسٹرا سرٹیفکیٹ ڈگری نہیں چاہیے، صرف میٹرک چاہیے سائنس میں، اور ایکسپیرینس اگر کسی بھی ہاسپٹل میں لیبارٹری اسسٹنٹ کا یا کوئی بھی، تو اس کو ترجیح دی جائے گی۔ اور اگر آرمی سے ریٹائر شدہ پرسن ہے تو اس کو بھی خاص ترجیح دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اب ایج پہ آتے ہیں کہ میکسیمم ایج کیا ہونی چاہیے، منیمم کیا ہونی چاہیے۔ 18 سال کم سے کم ہونی چاہیے، اور 30 سے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایک سروس مین ریٹائرڈ
فورس سے ہے، مطلب کوئی بھی آرمی سے ریٹائر شدہ پرسن ہے، وہ ایلیجیبل ہے 45 ایئرس تک اپلائی کر سکتا ہے. اونلی شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ ول بی کال فار ٹیسٹ انٹرویو. اس میں سے شارٹ لسٹ کیے جائیں گے، جن کو بھی بلائیں گے وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں. پوسٹ نیم جو ہیں، پوسٹل ایڈریس اینڈ موبائل نمبر مسٹ بی مینشنڈ ان دا اپلیکیشن. اپلیکیشن فارم میں آپ اپنا پوسٹل ایڈریس اور موبائل نمبر لازمی دیں. پرسن ہیونگ ایڈیشنل کوالیفیکیشن ایکسپیرینس ول بی پریفرڈ. اگر آپ کے پاس ایکسٹرا سرٹیفکیٹس، ڈگریز اور تجربہ ہے تو زیادہ ترجیح دی جائے گی. A candidate can apply for only one post. Applications for more than one post will not be entertained. کوئی بھی بندہ صرف ایک ہی جاب کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، ایک سے زیادہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. 2% quota for disabled person, 10% quota for women and 5% for minorities will be observed. یہ جو کوٹا سسٹم ہے ہمارا وہ بتایا گیا ہے کہ 2% ڈیزیبل کے لیے، 10% وومین کے لیے، 5% مائنورٹیز کے لیے. ڈیسیژن آف انرولمنٹ بورڈ ول بی کنسیڈرڈ ایز فائنل اینڈ ول ناٹ بی لائبل چیلنج ایٹ اینی اسٹیج. وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں. انڈیویجول وتھ کرونک ڈیزیز آر ڈکلیئرڈ انفٹ بائی ملٹری ڈاکٹرس ول ناٹ بی کنسیڈرڈ فار امپلائمنٹ. اگر آرمی کی میڈیکل کسی سے بھی مطلب فیلڈ سے وہ ڈیزیز یا مطلب کوئی بھی مسئلہ کسی کے ساتھ کوئی بھی انجری ہو تو اس کو ناٹ انٹرٹین کیا جائے گا. مطلب اگر کوئی بھی فزیکلی انفٹ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے کسی کے ساتھ، تو وہ میڈیکلی اگر انفٹ ہے تو اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے جاب نہیں ہے. سلیکٹڈ انڈیویجول ول مینیج دیئر اکوموڈیشن اینڈ میسنگ ایٹ دیئر اون ایز پر ایگزسٹنگ گورنمنٹ رولس اینڈ ریگولیشن. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ کھانا وغیرہ یہ جو بھی اکوموڈیشن ہوگی وہ خود مینیج کرنی ہوگی. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں جاب مل جائے ہمارے لیے بہت ہے. اور یہ ان کا ایڈریس ہے، اس ایڈریس پہ اپلیکیشن فارم بھیجنا ہے. اپلیکیشن فارم بلینک کوئی بھی آپ انٹرنیٹ سے اٹھائیں اور اس پہ آپ یہ ڈیٹا فل کر کے ڈاکومنٹس کے ساتھ اس ایڈریس پہ بھیج دیں. سویلین ریکارڈ آفیسر، پاکستان ملٹری اکیڈمی، کاکل، ایبٹ آباد، وہ خود ہی ریسیو کر لیں.